إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، بڑائی، کبریائی اسی ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جو ہم سب کا خالق، مالک اور اکیلا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو اس روئے زمین پر آئے ہوئے سارے انبیاء پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز برادران اسلام، نوجوان ساتھیوں، بزرگان دین، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے روبرو قرآن مجید کی سورۃ النساء سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کی روشنی میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے تحت ہماری گفتگو ہوگی وہ موضوع رازداری مومن کی ایک عظیم صفت۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس نیلے آسمان کے نیچے بہت ساری مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔ ان مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق انسان ہے۔ شریعت کی یہ تعلیم ہے، کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ انسان کو اللہ نے بڑا کمزور بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فطری طور پر انسان کے اندر بہت ساری خامیاں، بہت ساری کوتاہیاں، بہت ساری غلطیاں اور بہت سارے عیوب اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ جہاں انسان کے اندر خامی ہے وہی انسان کے اندر بہت ساری خوبیاں بھی ہیں۔ جہاں انسان کے اندر کمی ہے وہی انسان کے اندر بہت ساری اچھائیاں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ ہر انسان گنہگار ہے، نافرمان ہے، اور تخلیقی اعتبار سے انسان کے اندر بہت ساری فطری کمزوریاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فطری طور پر بڑا کمزور بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کے اندر عیب پائے جاتے ہیں، ہر انسان کے اندر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، ہر انسان کے اندر بہت ساری خرابیاں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کے سلسلے میں حسن ظن اختیار کریں، اس کے عیب کو تلاش کرنا، اس کی خامیوں کو ڈھونڈنا اور اس کی کمزوریوں کو تلاش کر کے لوگوں کے سامنے اس کی عزت ان کے ساتھ کھلواڑ کرنا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل کرنا اور اس کے راز کی باتوں کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا، شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ کتاب و سنت کا اگر آپ مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلامی شریعت نے
مجھے اور آپ کو جن اخلاق کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، جن اوصاف کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، جن اچھائیوں کو اپنانے کی تعلیم دی ہے، اس میں سے ایک عظیم صفت رازداری کی صفت۔ یہ رازداری کی صفت یہ مومن کی صفت ہے، رازداری کی صفت اللہ کی صفت، رازداری کی صفت انبیاء کی صفت، رازداری کی صفت فرشتوں کی صفت، رازداری کی یہ صفت اللہ کے نیک بندوں کی صفت۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر دو طرح کی حدیثیں آپ نے بیان فرمائیں اور دو فضیلتیں آپ علیہ السلام نے بیان کی ہیں اس آدمی کے حق میں جو آدمی کسی مسلمان بھائی کی کمزوری کو دیکھ کر کے پردہ ڈالتا ہے، اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اس کی خامیوں پر پردہ ڈالتا ہے اور اس کی برائیوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے کہا جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، جو مسلمان اپنے کسی مسلمان بھائی کی کمزوریوں کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، اس کے عیب پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے، اس کی کمزوریوں پر اللہ تعالیٰ پردہ ڈال دیتا ہے۔ جو آدمی اللہ کے بندوں کے کمزوریوں پر پردہ ڈالتا ہے، ایک دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یستر عبد عبدا فی الدنیا والآخرہ الا سترہ اللہ یوم القیامہ۔ آپ نے فرمایا جو کسی مسلمان بندہ کسی مسلمان بھائی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ حضرات، یہ وقت کی اہم ضرورت ہے۔ دینداری کا نام یہ نہیں آپ نماز کے پابند ہیں، روزے کے آپ پابند ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کی آپ پابندی کرتے ہیں، ذکر و اذکار کی پابندی آپ کی زندگی میں ہے، دعاؤں کا اہتمام آپ اپنی زندگی میں کرتے ہیں۔ دینداری کا نام صرف نماز اور روزے کی حد تک نہیں ہے، شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ایک مومن کو جن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے ان میں سے ایک عظیم خوبی رازداری کی صفت ہے۔ رازداری کی صفت کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے اسلامی تعلیمات کا اگر آپ مطالعہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ہم مومن بندوں کو اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ رازدار ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کئی باتوں کا حکم دیا ہے، اس میں سے ایک بات رازداری کے سلسلے میں ہے۔ اللہ کے قرآن مجید میں اللہ نے کہا ان تبدوا خیرا او تخفوه او تعفوا عن سوء۔ اللہ نے کہا اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی نیکی کو ظاہر کر کے کرنا چاہتا ہے یا پوشیدہ طور پر کرنا چاہتا ہے، کسی کی برائی کو دیکھ کر کے، کسی کی غلطی کو دیکھ کر کے عفو درگزر سے اگر کام لیتا ہے فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ اللہ کہتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ معاف کرنے والا اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ یہ بات نقل کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر رازداری کی اہمیت کو بتلایا ہے۔ رازداری کیا ہے؟ کسی مسلمان کے عیب کو چھپانا، کسی مسلمان کی خامی کو چھپانا، کسی مسلمان کی کمزوری پر پردہ ڈالنا، اسی کو رازداری کہتے ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں رازداری ایک امانت ہے۔ اگر کوئی مسلمان بندہ آپ سے کوئی بات کہے کہ یہ راز کی بات ہے، زندگی بھر اس راز کو راز میں رکھنا چاہیے۔ مشوروں میں ہونے والی باتیں راز کی ہوتی ہیں، جو باتیں مشورے میں ہوں وہ باتیں لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو جاتے ہیں، فیصلوں کی نوبتیں آتی ہیں، جو احباب میاں بیوی کے فیصلے بیٹھ کر کے کرتے ہیں، درمیان سے جو کچھ بھی گفتگو ہوتی ہے، بسا اوقات عورت اپنے شوہر کی برائیاں کرتی ہے،
شوہر اپنی بیوی کی برائیاں کرتا ہے جب خلع اور طلاق کے مسائل آتے ہیں، اور ان مجلسوں میں ہونے والی گفتگو کو شریعت کہتی ہے کہ راز میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری زندگی میں رازداری کی صفت نظر نہیں آتی، رازداری کی صفت نظر نہیں آتی۔ کسی کی کمزوری نظر آ جائے، لوگوں کے سامنے غیبتیں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، چغل خوریاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، اس کی برائیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ سب سے بری عادت ہے اور شریعت نے اس چیز سے منع کیا ہے۔ حضرات، رازداری کی اگر ہم بات کریں، رازداری جیسا کہ ہم نے کہا، رازداری کی صفت اللہ کی صفت، رازداری کی صفت رب العالمین کی صفت ہے۔ یہی وجہ ہے صبح اور شام ایک بندے سے جو گناہ ہوتے ہیں، جو نافرمانیاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ انسان کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے جب تک کہ وہ اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، آپ نے فرمایا کل امت معافی الا المجاہرون، آپ نے کہا کہ میری امت کا ہر شخص گنہگار معاف کر دیا جائے گا، میری امت کا ہر خطا کار انسان قیامت کے دن معاف کر دیا جائے گا، اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے گناہ کا اظہار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے اپنی نافرمانیوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ گناہ کرنے کے بعد گناہ کا اظہار کرنا، نافرمانی کرنے کے بعد نافرمانی کا اظہار کرنا، سیاہ کاریوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوا کرنا پھرنا، شریعت کہتی ہے کیا اس کا مطلب ہے؟ اس کا مطلب اہل علم اس حدیث کی شرح میں نقل کرتے کہتے ہیں کہ رات میں تنہائی میں انسان، رات کی تنہائی میں انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی نافرمانی کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے، پردہ ڈال دیتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے گناہ کا اپنی زبان سے اظہار نہ کرے، جب تک کہ بندہ اپنی زبان سے اپنے گناہوں کا اظہار نہ کرے۔ کتنے ایسے احباب ہیں جو رات کی تاریکی میں، رات کی تنہائیوں میں، رات کی خلوتوں میں بیٹھ کر کے گناہ کرتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، اور صبح ہونے کے بعد اپنے دوستوں کے سامنے اپنے گناہوں کو شیئر کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ظاہر کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے وعید، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا ہر انسان، میری امت کا ہر خطا کار معاف کر دیا جائے گا، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کرنے کے بعد اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی بندہ رات کے وقت گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ پر پردہ ڈالتا ہے، جب کوئی بندہ صبح کے وقت پر گناہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، کل حشر کی عدالت جب قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک بندے کو لایا جائے گا۔ آپ نے کہا میری امت کے ایک شخص کو لایا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھے گا اور اس سے اس کے گناہوں کا اعتراف کروائے گا، کہے گا کہ تو نے فلاں دن، فلاں وقت میں، فلاں وقت میں، فلاں رات کے حصے میں تو نے گناہ کیا ہے کہ نہیں کہا ہے۔ بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے کہے گا کہ قال نعم، اے اللہ میں نے وہ گناہ کیا ہے، میں نے گناہ کیا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے سے کہے گا کہ جس طرح میں نے دنیا میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیا، اسی طرح آخرت میں آج میں تیرے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہوں۔ حضرات، رازداری کی صفت اللہ کی صفت ہے، اور یاد رہے رازداری کی صفت انبیاء کی صفت، انبیاء کی صفت۔ سورہ یوسف آپ اٹھا کر کے دیکھیں، سورہ یوسف کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل پر بحث کیا ہے، انسانی زندگی کے بہت سارے مسائل پر اللہ نے گفتگو کیا ہے۔ اس میں سے ایک عظیم چیز یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، کہا 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنے خواب کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ابا جان میں نے کل رات ایک خواب دیکھا ہے، خواب یہ ہے 11 کوكبا، 11 ستارے، سورج اور چاند کو میں نے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ لیا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اپنے والد کے سامنے بیان کیا، یعقوب علیہ السلام نے کیا کہا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ اس خواب کو راز میں رکھنا،
کہا کہ اس خواب کو راز میں رکھنا، اپنے بھائیوں کے سامنے اس خواب کے راز کو ظاہر نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے بھائیوں کے حسد کا شکار نہ ہو۔ یہی وجہ ہے اہل علم اس آیت کے تفسیر میں نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں بسا اوقات انسان جو خواب دیکھتا ہے نیند کی حالت میں، بسا اوقات انسان نیند کی حالت میں جو خواب دیکھتا ہے وہ خواب بھی راز ہوتے ہیں، اور ہر خواب بتانے والا نہیں ہوتا، اور ہر خواب ظاہر کرنے والا نہیں ہوتا۔ بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جیسے شریعت کی تعلیم ہے کہ اسے راز میں رکھنا چاہیے، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں آتا ہے۔ حضرات، اسلامی شریعت نے مجھے اور آپ کو رازداری کی تعلیم کہاں تک دی ہے؟ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، ہماری عبادتوں کو بھی شریعت نے رازداری میں رکھنے کی تعلیم دی۔ آپ صدقات و خیرات کو دیکھ لیجئے، آپ صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن 7 قسم کے افراد ایسے ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس میں ایک آدمی وہ بھی ہوگا ورجل تصدق بصدقہ فاخفاها حتی لا تعلم شمال ما تنفق یمینہ، آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی بھی ہوگا جو اپنے سیدھے ہاتھ سے صدقہ کرے گا، اپنے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ شریعت نے یہاں تک تعلیم دی ہے ہماری عبادتیں بھی بسا اوقات راز میں ہونا چاہیے۔ آپ جو صدقات و خیرات کرتے ہیں پوشیدہ طور پر ہونا چاہیے۔ ہماری عبادتیں، ہماری نمازیں، ہماری ریاضتیں جو تنہائیوں میں ہوتی ہیں اسے بھی راز کی شریعت نے رازداری کے ساتھ رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ حضرات، رازداری کے سلسلے میں ایک بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اگر آپ مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے اندر اگر کوئی خامی آپ دیکھتے، کوئی کمزوریاں آپ دیکھتے، کوئی عیب اگر آپ دیکھتے، رسول اللہ کی عادت تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی ان خامیوں کو، ان کوتاہیوں کو، ان عیوب کو اللہ کے نبی پردے میں رکھ دیتے تھے، پردہ ڈال دیتے تھے، ستر پوشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے، ایک حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چند صحابہ کے ساتھ مدینہ کے ایک باغ سے گزر رہے تھے، مدینہ کے ایک باغ سے آپ گزر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک گدھے پر آپ سوار تھے، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خچر پر سوار تھے۔ آپ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے، اچانک ایک قبرستان سے آپ کا گزر ہوا، قبرستان سے آپ کا گزر ہوا، آپ کی سواری بدکنے لگی۔ راوی کہتے ہیں قریب تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گر جاتے، آپ علیہ السلام وہاں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، کہا کہ یہاں جن لوگوں کی خبریں ہیں ان میں 2 مسلمان ایسے ہیں جن کی خبریں ہیں، جنہیں عذاب ہو رہا ہے، جنہیں اپنی خبروں میں عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اور ان 2 مسلمان بھائیوں کو جو خبر میں عذاب دیا جا رہا ہے کوئی بڑا سبب نہیں ہے، کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، بس چھوٹی چھوٹی گناہوں کی وجہ سے انہیں خبر کا عذاب دیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی ہے جو چغل خوری کرتا تھا، دوسرا وہ آدمی ہے جو پیشاب کے خطروں سے بچتا نہیں تھا۔ اہل علم اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد ایک اہم نقطہ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ جن لوگوں کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا تھا وہ مسلمان کون تھے، وہ 2 لوگ کون تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے واقف تھے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام کو ظاہر نہیں کیا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راز کو راز میں رکھا، اس راز کو راز میں رکھا آپ نے۔ اسی طرح آپ دیکھیں صحابہ کی سیرتیں آپ پڑھیں، صحابہ کی زندگیاں آپ پڑھیں، جتنے بھی صحابہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر کے آپ جتنے بھی صحابہ کی سیرتیں اور ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، ہر صحابی کے اندر جو بہت ساری خوبیاں پائی جاتی تھیں اس میں سے ایک عظیم خوبی رازداری کی صفت، رازداری کی خوبی، اور اس میں بھی بالخصوص صحابی رسول حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کون ہے یہ صحابہ میں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رازدار رسول کا خطاب انہیں دیا، یہی وجہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے نام حضرت حذیفہ بن یمان کو بتلا دیے تھے۔ بہت ساری راز کی باتیں حذیفہ بن یمان کو اللہ کے نبی نے بتلا دیے تھے۔ جب تک حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے راز کو آپ نے کسی کے سامنے ظاہر نہیں کیا، کسی کے سامنے آپ نے ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی۔ آپ نے جتنی بھی راز سے متعلق جو پیشن گوئیاں آپ نے فرمائی، حذیفہ بن یمان نے اس چیز کو راز میں ہی رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ اسی طرح آپ دیکھیں، دو تین مثالیں آپ کے سامنے میں عرض کیے دیتا ہوں، رازداری کیا ہوتی ہے اور رازداری کیسے اپنائی جاتی ہے اور صحابہ کے اندر یہ اوصاف کیسے پائے جاتے تھے۔ کچھ مثالیں آپ کے سامنے دے کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا واقعہ کتب احادیث میں مذکور ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیوہ ہو گئی، آپ کے بیوہ ہونے کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی کی بڑی فکر لاحق ہوئی۔ آپ نے حضرت عثمان کے پاس آئے، کہا کہ عثمان، میں اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام لے کر کے آیا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کچھ سوچنے کی مہلت دیجیے، غور و تدبر کرنے کی مہلت دیجیے، کچھ دنوں کے بعد میں سوچ کر کے بتلا دیتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات حضرت عمر سے ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا، کہا کہ کیا ارادہ ہے؟ عثمان نے کہا، اس وقت مجھے نکاح کی حاجت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت مجھے نہیں ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی، حضرت عثمان کے اس جواب کو سننے کے بعد مجھے تھوڑی سی تکلیف ہوئی۔ پھر اس کے بعد کچھ دن گزر گئے، ابو بکر صدیق کے پاس آئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ کا نکاح کا پیغام دیا، کہا کہ ابو بکر، میری یہ خواہش ہے کہ تم میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموشی اختیار کر لی، آپ کوئی جواب نہیں دی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ عثمان اگر انکار کر دیے، اتنی تکلیف مجھے نہیں ہوئی جتنی تکلیف ابو بکر کے خاموش رہنے پر ہوئی۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں خاموش تھے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی، کیا حکمت تھی؟ کچھ دنوں کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ کے لیے آپ نے نکاح کا پیغام بھیجا، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے نکاح ہونا چاہتے ہیں۔ نکاح ہوا، نکاح کے کچھ دنوں بعد حضرت ابو بکر صدیق سے حضرت عمر کی ملاقات ہوئی۔ جب ملاقات ہوئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیں اس بات کو غور سے سنیے، رازداری کیسے ہوتی ہے، صحابہ راز کی کیسے حفاظتیں کرتے تھے، اور آج ہماری زندگیوں میں کیا یہ خوبی نظر آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اس حدیث کو سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی، کہا مجھے لگتا ہے کہ تم مجھ سے ناراض ہو گئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، مجھے تم سے تھوڑی سی ناراضگی ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا کہ جس وقت تم نے مجھے حضرت حفصہ سے متعلق نکاح کا پیغام بھیجا، میں اس لیے خاموش رہا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے حضرت حفصہ سے نکاح ہونے کی خواہش ظاہر کی تھی، حضرت حفصہ سے شادی کرنے کی آپ نے خواہش ظاہر کی تھی، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز تھا، میں ضروری سمجھا کہ رسول اللہ کے راز کو راز میں رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے کہنے پر کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرات، ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک اور مثال آپ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون ہے یہ حضرت انس؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خادم رسول ہے،
10 سال آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ ان 10 سالہ مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جس صحابی نے قریب سے دیکھا وہ حضرت انس بن مالک ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیل رہے تھے، ابھی چھوٹی عمر تھی آپ کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو بلایا۔ انس کو بلانے کے بعد آپ نے ایک کام کے تحت حضرت انس کو باہر بھیجا۔ انس کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے کام سے فارغ ہو کر کے آنے تک کافی دیر ہو گئی، کافی تاخیر ہو گئی، اور میری والدہ ام سلیم نے مجھ سے پوچھا، کہا کہ اتنی دیر سے کہاں تھے آپ؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک خاص کام کے تحت بھیجا تھا۔ ام سلیم نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا کہ وہ کون سا کام تھا جس کام کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں باہر بھیجا تھا؟ کہا اللہ کے حضرت انس نے کہا کہ والدہ، کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس راز کو راز میں رکھا جائے، اس راز کو راز میں رکھا جائے۔ قربان جائیے، ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے جب سنا حضرت انس کے زبان سے ان کلمات کو، آپ نے کہا احفظ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرہ۔ حضرت ام سلیم نے کہا کہ اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتی ہوں کہ جب تک تم زندہ رہو اس راز کو راز میں رکھنا۔ اگر آپ دیکھیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ تقریباً 90 سال سے زائد آپ نے عمر پائی، 90 سال سے زائد آپ نے عمر پائی، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہے اس وقت تک رسول اللہ کے اس راز کو آپ نے راز میں رکھا، اور جب آپ وفات ہوئے تو آپ کے وفات تک بھی وہ راز راز میں ہی رہا۔ حضرات، ان احادیث سے، ان آیتوں سے، ان واقعات سے پیغام دینا مقصد ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ رازدار ہونا چاہیے، ایک مومن کو ہمیشہ رازداری کی صفت کو اپنانا چاہیے۔ حضرات، اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ ایک چیز راز کے حوالے سے یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھنا چاہوں گا، یاد رہے زندگی میں بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں، بعض ایسی گفتگو ہوتی ہے، بعض ایسے مشورے ہوتے ہیں جو ہر کسی کے سامنے فاش نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا جا سکتا، لوگوں کے سامنے اس کو کھول کر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے اسلامی شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ہر راز کو راز میں رکھنا چاہیے، اور ہر راز لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے کوئی گفتگو کے دوران میں آس پاس اگر کوئی آدمی دیکھ کر کے بات کرتا ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ بات راز میں رہنی چاہیے۔ اگر کوئی آدمی لوگوں کے راز کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہوئے پھرتا ہے، یہ امانت میں خیانت ہے، اور ایسے آدمی کے لیے سخت سے سخت وعیدیں اور سزائیں سنائی گئی ہیں۔ حضرات، یہ رازداری کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اخیر میں مسجد کے تعاون کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھ کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں، مسجدیں یہ اللہ کا گھر ہے، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، جہاں قال اللہ قال الرسول کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں صبح اور شام اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو عام کیا جاتا ہے۔ ان مسجدوں کو بنانا، ان مسجدوں کی تعمیر میں حصہ لینا، اور ان مسجدوں کو آباد کرنے میں اپنے کردار کو نمایاں کرنا، یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں سعودی عرب کا ایک واقعہ ہے، ایک واقعہ بیان کر کے اعلان کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ سعودی عرب میں ایک واقعہ پیش آیا چند سال پہلے۔ ایک آدمی سرکاری آدمی تھا، سرکاری نوکر تھا، ہوا یہ کہ وہ انتقال ہو گیا۔ جب اس کا انتقال ہو گیا، سعودیہ کی جانب سے اس کے شوہر کے لیے ماہانہ جو پنشن آتی تھی، ماہانہ جو وظیفہ آتا تھا، وہ عورت اپنے شوہر کے آنے والے وظیفے کو جمع کر کے رکھتی۔ ایک مدت کے بعد جب ایک بڑی رقم وہ جمع کر پائی، تو اس مدت کے بعد ایک بڑی رقم لے کر کے اس عورت نے ایک مسجد تعمیر کی، اور اس مسجد کا نام اپنے شوہر کا نام رکھا، اس مسجد کا نام اپنے شوہر کا نام رکھا۔
ایسی بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ یاد رہے، ہم سب جانتے ہیں کہ یہ جو مسجد کا تعمیری کام چل رہا ہے، اس تعمیر کے دوران میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آدمی اپنی استطاعت کے بقدر، اپنی طاقت کے بقدر اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہا یتبع المیت ثلاث، انسان جب انتقال ہو جاتا ہے 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں، اس کے ساتھ اس کے اعمال جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کے ساتھ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے۔ اعمال کی جب ہم بات کرتے ہیں، صرف نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ نہیں، انسان اپنی زندگی میں جو خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، مسجدوں کی تعمیر میں اپنا پیسہ لگانا، مسجدوں کی تعمیر کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرنا، یہ سب سے بڑا صدقہ ہے، یہ سب سے عظیم نیکی ہے۔ جو آدمی اللہ کے گھروں کی تعمیر میں حصہ لے، جو آدمی اللہ کے گھروں کی تعمیر میں اپنا پیسہ خرچ کرتا ہے، آپ کا یہ پیسہ آپ کے لیے آخرت میں نجات اور اس نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ یہی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث، انسان کے مرنے کے بعد 3 چیزیں ایسی ہیں جو اس کے لیے ثواب جاریہ بن جاتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز صدقۃ جاریہ، صدقۃ جاریہ میں سب سے زیادہ مستحق اللہ کے گھر ہوتے ہیں۔ لہذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اللہ کے اس گھر کی تعمیر میں آپ حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ جاتے ہوئے آپ اللہ کی اس گھر کی تعمیر میں خرچ کرتے ہوئے جائیں۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے میں جو لوگ بھی اپنے نمایاں کردار نبھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو خوشحال بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے مال و دولت میں برکتیں عطا فرمائیں، اللہ ان کی زندگیوں کو خیر سے اللہ تعالیٰ بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رازداری کی صفت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، صحیح معنوں میں مومن بن کر کے اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔